قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کرایا ہے کہ بیرونی مداخلت کے سبب ملک میں پراکسی وار کے ٹھیکیدار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ قائد اعظم اور ان کے مکتب کو سر عام گالیاں اور تکفیری نعرے ریاست کی رٹ کی ناکامی ہے۔ ایران بھارت کے ساتھ بھی اسرائیل والا رویہ اپنائے۔ ایران بھارت کی امریکہ دوستی پر معترض نہیں تو پاک افغان قربت کو بھی وجہ نزاع نہ بنائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے TNFJ کے مرکزی عہدیداران سے خطاب میں مزید کیا کہا، جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں پراکسی وار کے ٹھیکیدار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ وطن عزیز میں انتہا پسندی کی تازہ لہر تشویشناک اور سوچی سمجھی سازش ہے۔ ایکشن پلان اور پیغام پاکستان بھلا دیے گئے ہیں۔ قائد اعظم اور ان کے مکتب کو سرعام گالیاں اور تکفیری نعرے ریاست کی رٹ کی ناکامی ہے۔ مہاجرین و پناہ گزین پر نظر رکھی جائے۔ کشمیر کرۂ ارض کا مظلوم ترین خطہ ہے جسے غیروں کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ نے بھی فراموش کر رکھا ہے۔ آیت اللہ خمینی مظلومین جہاں کی امید تھے۔ ایران بھارت کے ساتھ بھی اسرائیل والا رویہ اپنائیں۔ امریکہ کے بہترین دوست بھارت کے ساتھ ایرانی قربت سمجھ سے بالاتر ہے۔ سعودی عرب میں سینما کھول دیے گئے ہیں۔ جنت البقیع میں نبی کی بیٹی کا مزار آج بھی مکفل ہے۔ نو منتخب ایرانی صدر کی حلف برداری میں بھارت کو دعوت دے کر کشمیری مظلوموں کے زخموں پر نمک پاشی اور آیت اللہ خمینی کی راہ سے انحراف کیا گیا۔ شام، لبنان، عراق، یمن اور دوسرے مسلم ممالک میں سعودی اور ایرانی مداخلت و چپقلش کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ اور اسرائیل نے اٹھایا۔ صہیونیت و استعماریت کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، روس، چین دفاعی معاشی بلاک تشکیل دیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مسلم ممالک ایک دوسرے سے رقابت ترک کر دیں۔ ایران بھارت کی امریکہ دوستی پر معترض نہیں تو پاک افغان قربت کو بھی وجہ نزاع نہ بنائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ آیت اللہ خمینی کا کارنامہ 2500 سالہ بادشاہت کا خاتمہ اور اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ آیت اللہ خمینی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے انقلاب کے بعد نہ خود اور نہ اپنی اولاد کو کوئی سرکاری عہدہ دیا۔ انقلاب کے بعد پوری ایرانی پارلیمنٹ اڑا کر ایران کو قیادت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ عراق کے ذریعے جنگ مسلط کروا کر انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آیت اللہ خمینی کی قیادت نے تمام مسائل و مصائب کا پامردی سے مقابلہ کیا، معاشی نقصانات برداشت کیے، لیکن وحدت اسلامی کے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ آقائے خمینی کے رحلت کے بعد بتدریج ان پالیسیوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ ایران اور پاکستان شیر و شکر تھے، دکھ درد میں شریک تھے، لیکن بھارتی اور امریکی سازشوں نے ان میں دوری پیدا کر دی۔ امریکہ کے ہندوستان سے یارانے ہیں۔ ایران امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان مت بھولیں کہ دشمن کا دوست کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ OIC ممالک میں کسی کو امت مسلمہ کے اتحاد سے کوئی غرض نہیں۔ مسلم ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں بند کر رکھی ہیں، جبکہ غیر مسلموں کے لیے دیدہ و دل واہ کیے ہوئے ہیں۔ استعماری پٹھوں کی کاسہ لیسی کسی مسلم ملک کو کچھ نہیں دے گی۔ تمام مسلم ممالک ایک اور نیک ہو کر مسلمان دشمن اور ظالمین کے خلاف ایکا کریں، تبھی استعماری اور شیطانی شکنجے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔